جی السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے 5 ڈفرینٹ ٹائپس آف ریزیڈنس جو آپ کو پاسپورٹ کی طرف لیڈ کرتی ہے، جن کے بعد آپ پرماننٹ ریزیڈنس لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو 5 ٹائپس آف ریزیڈنس کون سے، یعنی 5 ٹائپس آف ریزیڈنس دیٹ کین لیڈ ٹو آپ کو پاسپورٹ کی طرف۔ تو اس میں سب سے پہلی آ جاتا ہے پراپرٹی ریزیڈنس۔ اگر آپ آذربائیجان میں $60,000 یا اس سے زیادہ کی پراپرٹی خریدتے ہیں، یہ ایک تھریش ہولڈ ہے $60,000۔ اگر آپ اس سے کم کی خریدتے ہیں تو آپ اسے رینٹل پرپز کے لیے یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس پر آپ کو پراپرٹی ریزیڈنس نہیں ملے گی۔ لہٰذا اگر آپ پراپرٹی ریزیڈنس لینا چاہتے ہیں تو آپ کو $60,000 یا اس سے زیادہ کی پراپرٹی خریدنا ہوگی۔ یہ پراپرٹی ریزیڈنس کی 1 ٹائپ۔ دوسری جو ریزیڈنس ہے وہ بزنس ریزیڈنس ہے، جو بدقسمتی سے اس وقت پاکستانیوں کو یا انڈینز کو نہیں دے رہے۔ وجوہات اس کی یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہاں پر آ کر انلیگل ایکٹیویٹیز کی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اوائڈ کر رہے ہیں اس کو۔ تو بزنس ریزیڈنس 2nd ٹائپ آف ریزیڈنس ہے جو آذربائیجان میں دیا جاتا ہے، اور اس کی بیسس پر آپ بعد میں پاسپورٹ لے سکتے ہیں۔ 3rd ٹائپ آف ریزیڈنس فکس ڈپازٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی بینک میں $60,000 یا اس سے زیادہ کی رقم ڈپازٹ کرواتے ہیں تو اس پر آپ کو پہلے 2 سال کا، یعنی 1 سال کا ٹیمپریری اور 2 سال کا، اس کے بعد پھر پرماننٹ ریزیڈنس کی طرف وہ لیڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کی اماؤنٹ زیادہ ہو، یا زیادہ سے مراد $60,000 ہے، اگر $1,20,000 ہو تو پھر آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس کی طرف لیڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے 4th ٹائپ آف ریزیڈنس دیٹ کین لیڈ ٹو پاسپورٹ، وہ ہے ورک پرمٹ۔ اگر آپ آذربائیجان میں آپ سکلڈ ورکر ہیں یا پروفیشنل ہیں، اور آذربائیجان کی کوئی کمپنی آپ کو اسپانسر کرتی ہے اور اس بیس پر آپ کو ورک پرمٹ ملتا ہے، تو وہ آپ کو پہلے ٹیمپریری ریزیڈنس ہوگا اور اس کے بعد پرماننٹ ریزیڈنس، اور اس کے بعد آپ 5 سال کا پرماننٹ کے بعد آپ 7 سال کے بعد ٹوٹل پاسپورٹ لے سکتے ہیں۔ جو 5واں اہم ریزیڈنس کی ٹائپ ہے وہ ہے انویسٹر ریزیڈنس۔ اگر آپ 5 لاکھ مناس سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں آذربائیجان میں، تو اس بیس پر آپ کو اور آپ کی فیملی کو انویسٹر ریزیڈنس ملتی ہے، جو 2 سال کی ٹیمپریری کے بعد 5 سال کی پرماننٹ کے بعد پاسپورٹ کی طرف لیڈ کرتی ہے۔ تو 5 ٹائپس آف ریزیڈنس جو ہم نے ڈسکس کی اس ویڈیو میں، پہلی تھی پراپرٹی ریزیڈنس، دوسری تھی بزنس ریزیڈنس، تیسری تھی فکس ڈپازٹ جو بینک میں آپ کرواتے ہیں اس کی بیس پر ریزیڈنس، چوتھی تھی ورک پرمٹ کی بیس پر ریزیڈنس، اور 5ویں تھی انویسٹر ریزیڈنس۔ تو امید کرتا ہوں یہ 5 ریزیڈنسز آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جو اسٹوڈنٹ ریزیڈنس ہے وہ کبھی بھی لیڈ نہیں کرتی آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس کی طرف یا پھر پاسپورٹ کی طرف۔ لہٰذا یہ 5 ریزیڈنس اگر آپ لیتے ہیں تو آپ آذربائیجان میں 7 سال کے بعد، جو لوگ اس طرح سے رہیں ہر سال کے سال میں 9 مہینے، یعنی ایٹ لیسٹ 9 مہینوں کے دن کاؤنٹ ہوں گے، تو وہ آذربائیجان میں رہتے ہیں اور 3 مہینے کے جو یعنی 90 ڈیز آؤٹ آف آذربائیجان آ جا سکتے ہیں۔ تو ایسے بھائیوں کو یعنی جن کی فیملی کے ممبر یہ ریکوائرمنٹ پوری کریں گے، ان کو بعد میں پاسپورٹ ملے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر کوئی بھائی اپنی مجبوری کی وجہ سے یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر پاتا تو وہ اس کو پاسپورٹ تو نہیں ملے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ پراپرٹی ریزیڈنس یا جو ٹیمپریری ریزیڈنس ہے وہ رینیو کرواتا رہے گا، وہ چاہے 10 سال کرواتا رہے چاہے 20 سال کرواتا رہے، لیکن جو یہ ریکوائرمنٹ پوری کرے گا کہ ہر سال میں وہ 12 مہینوں میں سے 9 مہینے آذربائیجان میں رہتا ہے، اس کو پاسپورٹ ملے گا، چاہے وہ رہے چاہے اس کی فیملی رہے چاہے وہ بچے۔ جو لوگ اس لا کو فالو کریں گے، جیسے امریکہ کینیڈا میں ریزیڈنس کی بیس پر پاسپورٹ ملتا ہے، آپ ڈیز کاؤنٹ ہوتے ہیں، یہاں پر بھی ایسے ہے۔ امید کرتا ہوں یہ یوزفل رہا ہوگا۔ بہت شکریہ۔